تصفیہ طلب مسئلہ ہے. خود امریکی صدر کی جانب سے بارہا اس بار کا ذکر بھی کیا جا چکا کہ یہ ایٹمی جنگ کے دہانے کے اوپر جو ہے یہ خطہ کھڑا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں اور حق خود ارادیت جو ہے وہ بھارت دلوا نہیں رہا. یہ ڈیموگرافک انجینئرنگ کب تک چلے گی اور کب بھارت جو ہے وہ مذاکرات کی میز کے اوپر آ کے بیٹھے گا؟ کوئی کم و بیش 12 مرتبہ تو امریکی صدر کی جانب سے یہ بات کہا جا چکی ہے کہ یہ جنگ میں نے رکوائی ہے اور مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. کشمیر آج کا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو اس میں سے نکال بھی دیں تو یہ مسئلہ دوسرا شروع ہوا تھا جیسے مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت تھی اور کشمیر ایک دہائیوں سے انڈر آکوپیشنل رول رہا. ابھی انڈیا کے ہے، اس سے پہلے مہاراجہ ہری سنگھ تھا، اس سے پہلے ان کی اپنا جب انڈیا نے بیچا، جب ایسٹ انڈیا کمپنی تھے اس کشمیر کے علاقے کو اگینسٹ آل دی ریگولیشنز، اگینسٹ آل دی ہیومن لاز اس کو بیچا تھا مہاراجہ ہری سنگھ اور اس کی فیملی کو. تو آپ کو یاد ہے اس کے بعد سے کشمیر کے اندر کیا ہوا. تو آج کا مسئلہ نہیں ہے، دہائیوں کا مسئلہ ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو آج آپ کو سین پہ نظر آتے ہیں نا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان انڈیا آزاد ہو رہے تھے اس وقت یہ پروویژن دی گئی تھی، یہ آرٹیکل یہ تھا کہ جو ریاستیں جہاں پہ مسلم اسٹیٹ ہے they'll go to this پاکستان، اور جو انڈیا کی جہاں پہ ہندو زیادہ ہیں وہاں it will go to انڈیا. لیکن ہوا کیا اس میں جو یو کے تھا، جو گورنر جنرل تھا، اس نے پاکستان کی پیٹ میں اس وقت چھرا گھوپا بیکاز نہرو کے illicit ریلیشن تھے ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن پہ، اور نہرو نے ان illicit ریلیشنز کو جو ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن سے تھے اس کو استعمال کیا. اس نے نہ صرف کشمیر تو ایک ہے نا، کہ جو آپ کو یاد ہے کہ اس کے بعد کشمیر کے علاوہ فیروز پور اور کشمیر کے علاوہ جو ہے باقی جو اپنا انٹری تھی کشمیر کے اندر جو ٹیریٹریز پاکستان میں آنی تھی، وہ 3 دن تک اس کی اناؤنسمنٹ روکی گئی اور ان کو پاکستان کے اندر آنے سے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس کے بعد ان کو انڈیا میں شامل کر دیا گیا. اب یہ چیزیں جو تاریخ کے دھارے سے چلی آ رہی ہیں. اس کے بعد وہاں پہ انڈیا نے جب اس وقت مجاہدین پونچھ کے اور سری نگر کے دروازے پہ پہنچ گئے تھے، سری نگر ایئر فیلڈ کے اوپر اگر وہ درختی گرا دیتے اس زمانے میں تو انڈین فورسز شاید لینڈ نہ کر سکتی. ٹیکنالوجیکل اتنی ایڈوانس نہیں تھی. پونچھ جو ہے وہ مجاہدین کے قبضے میں آ رہا تھا. تو اس وقت آپ نے دیکھا کیا ہوا، اس وقت انڈین فورسز آ گئی اور وہاں سے، اور انڈین فورسز نے جس دن لینڈ کیا ہے اور انسٹرومنٹ آف سیشن جو سائن ہوا ہے وہ ایک دن بعد سائن ہوا ہے. انڈین فورسز ایک دن پہلے سری نگر میں لینڈ کر چکی تھی. تو یہ تو اس دن سے انڈیا کا جو ہے وہ آکوپیشنل رول ہے، غاصبانہ قبضہ ہے کشمیر کے اوپر، اور پاکستان اسی کے اوپر آواز اٹھاتا رہا. اور آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل 372 جو وہ 1949 میں پاس کیا گیا تھا اور انڈین گورنمنٹ نے پاس کیا تھا، میں نے اور آپ نے نہیں کیا تھا. آرٹیکل 35A جو ہے وہ 1954 میں پاس ہوا تھا، اور یہ دونوں آرٹیکل کیا کہتے تھے؟ یہ اسپیشل اسٹیٹس دیتے تھے کشمیر کو، اور یہ بڑی اپنا کشمیر کی اپنی لیجسلیٹو اسمبلی اور اپنی ہائی کورٹ اور تمام چیزیں تھی. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ صاحب ساتھ موجود رہی گا.